پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. شیر علی ارباب صاحب اور سینیٹر عفران اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت رہنما استحکام پاکستان پارٹی خرم حمید روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. روکھڑی صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو سر آج جو ایک عدالت کا فیصلہ آیا ہے وہ آپ کے یقیناً علم میں ہوگا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو سیاسی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے؟ جو پی ٹی آئی نے 5 اگست کو تحریک چلائی, یا انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے اوپر دباؤ پڑے گا یا ایک مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے, اب ان فیصلوں کے بعد آپ کو سر سیاسی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سر, دباؤ کا ایک وقت ہوتا ہے, اور وہ دباؤ اگر درست طریقے سے نہ ہو اور اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہو تو آپ دوسری سائیڈ کو ہمیشہ سٹرونگ کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسری سائیڈ کا نہ صرف نیریٹو سٹرونگ ہوتا ہے بلکہ وہ جسٹیفائیڈ ہوتے ہیں کہ کسی بھی ایک غلط چیز کو دبانے کے لیے ان کو دوسری سائیڈ کے پاس آپشنز بھی زیادہ آ جاتے ہیں, اور وہ جسٹیفائیڈ بھی ہوتے ہیں. میں نے لفظ کا دبانے کے لیے لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو درست طریقے سے کرنے کے لیے اس طرف سے کسی بھی دوسری طرف سے ایسی چیزیں ہو رہی ہوں جو کہ چیلنج کر رہی ہوں لا اینڈ آرڈر کو, یا ریاست کی بقا کو, یا ریاست کی سالمیت کو اور عامت الناس کو انسائٹ کر کے ریاست کے خلاف اگر کوئی کھڑا کرنے کی تحریک چل رہی ہو تو جسٹیفیکیشن فار ایوری ون موجود ہوتی ہے کہ اس طرح کی کسی بھی تحریک کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے. اب گزشتہ 3-3.5 سالوں سے ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیگیٹو موومنٹ پی ٹی آئی نے جو جنریٹ رکھی اور رکھنا چاہتی ہے, اس کے بعد اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز پر یا تمام ان لوگوں پر جن پر معاملات پہلے شبہات کا شکار تھے ان کو بھی معلوم ہے کہ what are they up to. تو اب پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پی ٹی آئی کوئی ایسا پروگریسو پولیٹیکل عمل نہ کر سکی ہے پچھلے 3 سال میں, تو آگے والے دنوں میں تو ان کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے. تو ان کی جو اپنی سٹینڈنگ ہے وہ اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کرے تو جو موجودہ حکومت ہے اس کی سٹرینتھ آٹومیٹیکلی بڑھتی جائے گی. اب جب یہ سٹرینتھ بڑھتی جائے گی تو all what government need is good governance. اب جس گڈ گورننس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکسیمم جو توجہ ہے وہ حکومت وقت کی ہے ہی کہ گڈ گورننس کی طرف جائیں. تو جتنا یہ گڈ گورننس کی طرف جائیں گے اتنا ہی اس دوسری پولیٹیکل پارٹی کا جس کو پولیٹیکل ہونا چاہیے تھا اس نے جو نان پولیٹیکل اپروچ اختیار کی تو ان کا گراف نیچے جاتا جائے گا. تو ہمارے تمام آپ کے لیے ہمارے لیے جو اہمیت ہے وہ پاکستان کی ہے کہ ہر صورت کیوس کا خاتمہ ہو اور اس کرائسس کا بھی خاتمہ ہو, تاکہ جو وعدے لیکن روکھڑی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں, جو اتحادی جماعتیں ہیں, ان کے گراف میں اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ ایک ٹائم گزرا 3 سال آپ کی ایک کشمکش کے اندر, اور اس کشمکش میں پی ٹی آئی جو ہے وہ لوزر کے طور پر سامنے آ گئی. اب جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس پی ٹی آئی کے نیریٹو کے مقابلے میں وہ ان کا نیریٹو ریاست کا مضبوطی کے طور پہ سامنے آیا. دوسری چیز, اب ایک گراف پبلک کے اندر ایک سرٹینٹی یا پبلک کو ایک ریلیف ملنا شروع ہونا, اور آپ اصل مقصد کے ساتھ ملک کو مضبوط کر سکیں, تو اس کے لیے اب آپ کا ٹائم شروع ہے, اور وہ ممکن ہے گڈ گورننس کے ساتھ, اداروں کی مضبوطی کے ساتھ اور درست فیصلوں کے ساتھ. تو اس ٹائم پہ درست فیصلے, گڈ گورننس, اداروں کی مضبوطی کے ساتھ یہ آگے چلتی ہے موجودہ گورنمنٹ, تو بلا شبہ اب ان کا گراف جتنا مزید اوپر جائے گا دوسری طرف والے جو تحریک ہے اس کا اتنا ہی نیچے جائے گا. جی سر. ٹھیک ہے, لیکن روکھڑی صاحب یہ جو سزاؤں کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا, پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اس پر ایک تنقید تو چلیں ہو رہی تھی, لیکن ایک تاثر جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور زین قریشی صاحب کے حوالے سے ہے, حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب 2 سال جیل میں رہ چکے ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, لیکن 2 سال جیل میں رہنے کے باوجود یہ ایک تاثر کیوں ہے؟ یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس تاثر میں کوئی حقیقت ہے کہ قریشی صاحب کے لیے شاید کوئی سافٹ کارنر جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی تندور کے اندر جل جائیں.
جبکہ ہم نارے جیسے لوگوں کا پہلے دن سے یہ نیریٹو ہے کہ دیکھیں جو پروگریسو پولیٹیکل اپروچ رکھتا ہے، چاہے ان کا اپنا لیڈر، تو وہ اگر پروگریسو پولیٹیکل اپروچ رکھے تو اس کو راستہ ملنا چاہیے، اور لازمی نہیں ہے کہ مکمل پارٹی جو ہے وہ فساد پر آمادہ ہے۔ پارٹی اس کی کے اندر جو ایم این ایز ہیں 90، ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر 40 سے 50 ایسے لوگ موجود ہیں رائٹ فرام دا ڈے ون، جو یہ والی روش یا اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے، لیکن پاپولسٹ بیانیے کی وجہ سے ان کی اپنی حیثیت اتنی کمزور ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ اگر ہم نے ذرا سا سوئچ کیا ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن، یا ہم نے کہیں پہ آبجیکٹ کیا تو ہمیں وائپ آؤٹ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو وہ جو تھریٹ کا پیریڈ ہے وہ تو گزر گیا۔ اب شاہ محمود قریشی ہے، چاہے کوئی بھی وہ آدمی ہے اس پارٹی کا جو فزیکل وائلنس میں انوالو نہیں ہے، تو اس کو ہر صورت راستہ ملنا چاہیے۔ لیکن جب ہم کہیں گے نا راستہ ملنا چاہیے، تو یہ نیریٹو یہ ڈیولپ کرنا شروع کریں گے کہ شاہ محمود قریشی کی کہیں ڈیل ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ وہ 2 سال جیل میں غرق ہونے کے بعد، اور اس 2 سال میں اس کا کسی نے نہیں پوچھا، اور اگر وہ 2 سال اور بھی جیل میں رہے تو وہ اس کا پھر بھی کسی نے نہیں پوچھنا۔ لیکن یہ کیونکہ ان کا ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ یہ محاذ آرائی کو یا ایک ایسی روش کو کہ جس میں لازم ہے ہر مثبت آدمی کے لیے بھی منفی ترین بات کرنا، اور عمل کرے نہ کرے۔ اب یہ جو احتجاج ہوا پچھلا، اس میں ان کا کوئی پارلیمنٹیرین کسی بھی حلقے سے انوالو نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ڈرامہ انہوں نے خوب پھینکا ہے۔ تو سوشل میڈیا از دا پار ود دیم، لیکن یہ جتنا ایکسپوز ہوتے جائیں گے اتنا یہ کمزور ہوتے جائیں گے۔ لیکن روکڑی صاحب، اب یہ 5 اگست کے بعد 14 اگست کو احتجاج کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اور حکومت نے درخواست بھی کی ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ آپ کو 5 اگست کے مقابلے میں 14 اگست کو اگر پی ٹی آئی تحریک شروع کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مؤثر ثابت ہوگی، یا حکومت کے اوپر وہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے پاس جو سب سے اسٹرانگ ایلیمنٹ تھا وہ تھا علی امین گنڈا پور، جس کو ساتھ مل کر یہ پچھلی جو تحریکیں تھیں اس کے اندر یہ بہت کچھ کر چکے ہیں۔ اب ود ان پارٹی انہوں نے علی امین کو بالکل کارنر کر کے اس کے مقابلے کے اندر وہ کریکٹرز کھڑے کیے جو کہ 10 کلو کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتے، تو جو 10 کے جی نہ اٹھا سکے اس نے 2000 من کیسے اٹھانا ہے۔ جو 5 اگست ہے، ہمارا ٹیک اس پہ پہلے بھی یہ تھا کہ کے پی کی کچھ پاکٹس کے اندر ایک اسپیسیفک گروپ ان کے اندر جو موجود ہے وہ روڈ بلاکس اور یا شر تو کرے گا، لیکن نیشنل لیول پہ ان کے پاس تحریک کھڑی کرنے کے لیے نہ مواد ہے، نہ ان کے پاس مین پاور ہے، اور نہ ان کی اپنی کیپیسٹی ہے۔ تو یہ جو 5 اگست میں تو پھر بھی انہوں نے کے پی میں کچھ تھوڑا بہت روڈ بلاکس کی۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 14 اگست کو یہ کسی بھی ایسی تحریک کو شروع کر کے شام تک لے کر جا سکیں جس سے کوئی بھی ایک امپیکٹ دے سکیں، کیونکہ ان کی نہ پوزیشن ہے، اور چناؤ جو ہے اس دن کا۔ جی آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ جی روکڑی صاحب، یہ آپ نے گنڈا پور صاحب کا ذکر کیا، تو سر آج قومی اسمبلی کے اندر اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو وہاں پر پی ٹی آئی کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی، آپریشن کے خلاف وہاں پر احتجاج بھی ہوا، لیکن اوورآل جو صوبائی حکومت کی رٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، سی ایم صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں اور بات آگے چل پڑتی ہے، آپ کو وہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ جو جرگے ہو رہے ہیں ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے؟ دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جرگے کے ذریعے معاملات حل ہوں گے یا آپریشن ہی آپ واحد حل سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے 2 کوشچنز ہیں۔ ایک ہے کے پی کے اندر اسپیسیفک علاقوں میں جو اس وقت ٹیررسٹ گروپس ہیں، کیا جرگہ ان کو کنونس کر سکے گا؟ نہیں کر سکتا۔ کیا جرگے والی آپشن کو ماننا درست تھا؟ بالکل درست تھا۔ چانس دینا یا ایک تمام حجت کرنا وہ لازم ہے۔ نہ جرگے کی وہ سنیں گے، نہ جرگے کی اہمیت ہے ان لوگوں کے لیے، بلکہ وہ جرگے کو دھکے دے کر باہر نکالیں گے۔ ایک رپورٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے جرگے والوں کو فزیکلی بھی مارا بھی ہے وہاں پر، اور یہ جو میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں تو میں کوئی ہوا میں نہیں پھینک رہا ہوں، یا آپ اس کو تصدیق کر لیں گے کہ انہوں نے ان جرگے والوں کو ہیوملیٹ کیا۔
اب پاور جو ہے وہ لوگوں کی ہے وہاں پہ. لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ جو ایلیمنٹ ہے ٹی ٹی پی کا یا ٹیررسٹ کا جو ایلیمنٹ ہے یہ وہاں سے نکلے. تو الٹیمیٹلی آپ کو جانا آپریشن کی طرف پڑے گا, لیکن آپریشن کی طرف جانے سے پہلے پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. تو اس جرگہ یا جو کچھ ہوا ہے اس وقت اس میں پبلک سینٹیمنٹ جو ہے یا جو لوگ ہیں وہاں کے وہ پرو اسٹیٹ کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ پرو اسٹیٹ رہ کر اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی زندگیاں اور ان کے علاقے کا تحفظ ہے. اس لیے یہ جو لوگ ہیں ان ایریاز کے, آپ ان کو عنقریب پولیٹیکل امبریلا سے نکل کر انڈیپینڈنٹلی ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھیں گے. اور یہ جرگے جو ہوئے ہیں یہ ابھی تک فیلئر ہیں اور آگے بھی فیلئر ہوں گے, ناٹ پاسبل. لیکن ایک ٹرائبل کلچر کا ایک اپنا مزاج ہے جس میں تمام حجت ہونے کے بعد تھاٹ پروسیس بڑا کلیئرٹی کے ساتھ چینج ہوتا ہے. تو دیٹس واٹ آئی سی کہ ان ڈیز ٹو کم کوئی پولیٹیکل جو ہے امبریلا ان پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے روکڑی صاحب, ایک آخری سوال ہوگا کہ آپ کی جو حکومتی رہنما ہیں ان سے یقیناً ملاقاتیں بھی ہوتی ہوں گی, بیٹھک بھی ہوتی ہوگی. کچھ چیزیں جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چل رہی ہیں یا حال ہی میں جو کچھ خبریں آئیں کہ محسن نقوی صاحب شاید ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, آپ کی جتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں روکڑی صاحب ان میں کوئی یہ 2 ایشوز زیر بحث آئے ہیں؟ کوئی ایسی موو آپ نے دیکھی ہے یا سنی ہے؟ نہیں, یہ جو ترمیم والی باتیں یہ تو چل رہی ہیں, تو چلتی بھی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. ہم تو بہت شروع سے اس ذاتی طور پر اور ہمارے اور بھی ہم خیال ہیں کہ 18th امینڈمنٹ تمام کی تمام درست نہیں ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ڈسکشن بھی ہونا چاہیے اور آپ کو ان کو ریوائز بھی کرنا چاہیے. دوسرا آ گیا محسن نقوی صاحب کے الیکشن والا. I don't think so کہ anything like this is even being discussed. اس طرح کی چیز ہو ہی نہیں رہی. اور دوسرا یہ پاسبل بھی نہیں. روکڑی صاحب, آپ 27ویں آئینی ترمیم میں, روکڑی صاحب آپ کا آئیڈیا کیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہونا چاہیے مزید آپ کی نظر میں؟ دیکھیں وہ تو صاحب ایک منصب لوگ زیادہ کہیں گے. میں ایز اے پولیٹیشین یا اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ترامیم کچھ کاموں کے لیے لانی پڑیں گی. آپ نے ملک کو اس سارے کیوس اور اسٹاک سے نکالنے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے, اور وفاق کو آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. وفاق مضبوط, یہ ایشوز جو آج ہم فیس کر رہے ہیں یہ وفاق کی وجہ سے فیس کر رہے ہیں, کمزور وفاق کی وجہ سے. اور اگر کمزور وفاق ہے تو ریاست مضبوط نہیں ہوتی. تو آپ کو وہ ترامیم چاہے لاتے ہیں نہیں لاتے, دیٹ از another question. Are they in pipeline or not? That is another question. میں ایز ایک پولیٹیشین یا ایک فرد اس ملک کا یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو لانی چاہیے, آپ کو وفاق کو مضبوط کرنا چاہیے. تب آپ آگے جا کر جو بڑے سٹیپس ہیں, چاہے اکانومی کے ہیں چاہے جو بھی ہیں, آپ تب اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں کوئی ایسی یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو برا کہا جائے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. چلیں ٹھیک ہے روکڑی صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, گفتگو آپ نے اب سزاؤں کے بعد یا جو اسد کیسر صاحب کا بیان آیا کہ جلد ہی پی ٹی آئی کی جانب سے جو پالیسی بیان ہے وہ جاری کر دیا جائے گا, اب اس حوالے سے جو آفیشلی پی ٹی آئی کی جانب سے بیان آتا ہے تو اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کی کس اسٹریٹجی کا اعلان کرتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.